جو آخری شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا اسپین کا وہ کون سا تھا؟ کسی کو نام یاد ہو بتائیں. سب سے آخری شہر غرناطہ. غرناطہ کا جو بادشاہ تھا عبداللہ اس کا نام تھا، جو آخری بادشاہ تھا، اور 30-40 سال سے حکومت کر رہا تھا، اور وہ بھی عیسائیوں سے مدد دینا مسلمانوں کے خلاف، اور یہی سب کچھ اسلام سے مسلمانوں سے غداری. زندگی اس کی یہی رہی کہ بس میری اقتدار کی جو پوزیشن جو ہے وہ نہ ہلے، باقی کچھ ہوتا. ان 100-150 سال میں مسلمانوں کا ایک ایک شہر کرتے کرتے اور ساتھ دیہات کی آبادی کافروں کے عیسائیوں کے پاس چلی گئی. ابھی اکیلا رہ گیا، عقل اس کو ابھی بھی نہیں آئی. اس سارے کہانی کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ جو میرا محل ہے نا الحمرا، بڑا خوبصورت ہے، اس کی مینٹیننس کے لیے پیسہ چاہیے، وہ میرے پاس نہیں. اس نے عیسائی حکومت سے رابطہ کر کے اس بات پہ سود پہ قرضہ لیا کہ میں نے اپنے محل کو مینٹین کرنا، میں قرضہ دے دیا. پھر جو میرے گھوڑے ہیں نا، میری سواریاں، یہ بڑی پرانی اور یہ ذرا اور اچھے چاہیے، اس کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو عیسائیوں سے گھوڑوں کے لیے، سواریوں کے لیے پیسہ لیا، ادھار کے اوپر، سود کے اوپر، انہوں نے دے دیا. کرتے کرتے وقت گزرتا رہا، یہ مقروض در مقروض ہوتا رہا. ملک کی تو فکر نہیں تھی، معیشت کی فکر نہیں تھی. آگے کیا ہوا؟ بہت خطرناک بات. آگے عیسائیوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جناب آج کی زبان میں آپ اپنی حکومت پرائیویٹائز کر دیں، اپنے ادارے، اپنا ملک پرائیویٹائز کر دیں، چلائیں گے ہم، آپ کو پینشن بھی ملے گی، آپ کو اتنا پیسہ سالانہ ملے گا، سب کچھ ملے گا، اور آپ کی حفاظت، یہ سب کچھ ہم کریں گے. اس نے دیکھا اتنا میں مقروض ہو چکا ہوں، اور یہ وعدے کر رہے ہیں کہ جتنی میری زندگی ہے مزے میں گزرے گی، مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں رہے گی، اور مجھے میری نسلوں کو بھی ملے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ عبداللہ صاحب نے کافروں کے وعدوں پر یقین کرنے کے بعد اب اپنے غرناطہ کے اندر مہم چلائی کہ ملک کو پرائیویٹائز کرنا ہے. جن لوگوں نے اس مشورے کے خلاف مشورہ دیا، حکومت کے لوگوں نے، اہل اقتدار میں سے لوگوں نے، باعزت لوگوں نے، ان کے ساتھ 3 کام کیے: یا قتل کر دیا، یا معزول کر دیا، یا جلا وطن کر دیا. کسی کو عہدے سے نکال دیا، کسی کو ملک سے نکال دیا، کسی کو دنیا سے نکال دیا. یہ ساری چیزوں کو کرنے کے بعد جناب آ جائیں، موسٹ ویلکم. عیسائی آ گئے، شہر کی چابیاں دے دیں، ان کی فوجیں داخل ہو گئیں، ہر چیز کے اوپر ان کا کنٹرول ہو گیا. کنٹرول کرتے ہی عیسائیوں نے وہی کیا جو ہمیشہ سے کرتے رہے. آج تک کبھی کسی کافر نے مسلمانوں پہ کنٹرول پورا کرنے کے بعد کبھی وعدہ پورا نہیں کیا. جتنی مثالیں ایک یہ بھی ہے. اس کو کہا جناب آپ غرناطہ سے باہر نکلیں، وہ باہر آپ کی جاگیر ہے، وہاں جا کے رہیں آپ، وہاں آپ کا گھر ہم نے سنا ہے، ادھر جائیں، یہاں سے نکلیں. کہا یہ تو ڈیل نہیں ہوئی تھی، میں نے تو یہیں رہنا تھا، اسی الحمرا میں، یہی فیسلٹیز آپ نے مجھے دینی تھی، آپ نے تو صرف حکومت کرنی تھی، اور میں نے یہاں عیاشی کرنی تھی، مزے کرنے تھے، یہ تو طے نہیں ہوا تھا. کہا چھوڑیں، کیا طے ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، قبضہ ہمارے، آپ کون، نکلے باہر. مجبور ہو کے ادھر آ گیا. اب جب ادھر آیا ہے نا، اب اس کو بڑی پریشانی لگی. اب اس نے جناب اسلام کے نام پہ جہاد کرنے کے لیے اور لوگوں کو جمع کیا کہ اس کے خلاف لڑو. پھر چند لوگ جمع ہو گئے اور لڑائی بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ ایسے نالائق اور غدار اور خبیثوں کی مدد نہیں کرتا. اب کہے جی اسلام کے نام پہ اس نے آواز کھڑی کی، آواز لگائی، نہیں، اس کا ماضی کیا ہے 40 سال کا، اور ابھی بھی اندر تو یہی ہے نا کہ مجھے اقتدار ملے. اگر وہ اس کو پیسے مل رہے ہوتے تو یہ تو ٹھیک تھا. خود اسلام سے زندگی پر غداری کرتے رہے. اب اپنے ساتھ غداری ہوئی تو اسلام یاد آ گیا، اسلام کا جھنڈا. دیکھیں اسلام کے جھنڈے کے بغیر تو آگے گاڑی نہیں چلتی. یہ اسلامک ٹچ اس وقت بھی چاہیے تھا، خالی آج نہیں چاہیے. اب جناب جب اس نے کچھ مزاحمت کی تو اسپینینز نے کیا کیا؟ باہر نکال دیا ان کو، چلو باہر، جلا وطن اس کو کر دیا. اب جب یہ غرناطہ سے کشتی پر سوار ہو کر مراکش کی طرف جا رہا تھا، تو جب کشتی دور ہوئی، دور سے غرناطہ کا محل نظر آیا تو یہ رو رہا تھا. یہ عبداللہ اسپین کا آخری بادشاہ، ننگے وطن ننگے دین، یہ رو رہا تھا، ننگے ملت رو رہا تھا. اس کی ماں نے کہا جس شہر کی مردوں کی طرح تم حفاظت نہیں کر سکے، عورتوں کی طرح اس کو دیکھ کے روتے کیوں ہو؟ نالائق. جس شہر کی مردوں کی طرح تم حفاظت نہیں کر سکے،
تمہیں اس کو دیکھ کے عورتوں کی طرح رونے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔